ماہنامہ حق چار یار رضی اللہ عنہ، یہ لاہور اچرا سے چھپنے والا دیوبندیوں کا ایک مشہور رسالہ ہے۔ قاضی مظہر حسین آف چکوال اس کے جاری کردہ ہیں اور زیر نگرانی یہ ان کے بیٹے قاضی محمد ظہور الحسین اظہر کے تحت ہے۔ ماہنامہ حق چار یار رضی اللہ عنہ لاہور اچرا سے نکلنے والا رسالہ ہے اور اس کو جاری قاضی مظہر حسین آف چکوال دیوبندی مشہور عالم ہیں، انہوں نے کیا تھا، اور زیر نگرانی ہے قاضی محمد ظہور الحسین اظہر جو غالباً قاضی مظہر حسین کے ہی بیٹے ہیں۔ اس رسالے میں دیوبندی مشہور تبلیغی جماعت کے مولوی اور مبلغ مولوی طارق جمیل کے خلاف پورا مضمون موجود ہے۔ یہ جولائی 2008 کا شمارہ ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے فہرست مضامین مولانا طارق جمیل صاحب کی بے اعتدالیاں۔ صاحب مضمون ہیں مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے اداریے میں یہ لکھتے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے جذبہ اشاعت دین سے قائم ہونے والی دعوت و تبلیغ کی تحریک سے وابستہ مولانا طارق جمیل صاحب کچھ عرصہ سے اپنے بیانات میں خلفائے راشدین اور اہل سنت کے دیگر اجماعی نظریات سے ہٹ کر ایسی آراء پیش کر رہے ہیں جو مودودی صاحب شیعہ یا ان کے کسی ہمنوا کی راہ حق سے بہکی تحقیق تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے کسی صورت اہل سنت کے اجماعی افکار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور وہ کیا جملے ہیں جو مولوی طارق جمیل نے سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے بارے میں کہے، جن کی تفصیل کا حوصلہ نہیں، البتہ مولانا موصوف کے چند جملہ ملاحظہ فرمائیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے لکھا چند جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ سارے ہی مان جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو کمی بیشی ہونی تھی بطور انسان ... نہ ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں نہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، یہ غلو ہے۔ شیعوں کے رد میں حد سے تجاوز کرنا، ہم کسی کے رد میں اپنا راستہ نہ چھوڑیں گے، تو چونکہ یہ ہونے والا تھا ان سے بشری خطا ہونی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ 99% عصمت کے قریب ہو گئے، لیکن 100 نمبر نہیں لے سکے۔ 100 نمبر لینے والا تو معصوم ہوتا ہے، لہٰذا ہم انہیں 99.5 نمبر تو دے سکتے ہیں، آدھا چھوڑ دیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق رہے۔ چنانچہ بانی تبلیغ مولانا الیاس کی طرف سے جماعت کے لیے مقرر کردہ بنیادی ترجیح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت ماہنامہ حق چار یار میں خلفائے راشدین، صحابہ اور نظریات اہل سنت کے تحفظ و دفاع کی غرض سے مضامین کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اولین کاوش مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب جامعہ مدنیہ لاہور کی تحریر ہے، جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بے اعتدالیاں کے عنوان سے جون 2008 اور اس شمارہ میں شائع کی گئی ہے۔ اور اب وہ دیکھیے مضمون صفحہ 19 پر ہم آپ کو تفصیلی اس کا ایک صفحہ دکھائیں گے تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ مولوی طارق جمیل یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ جولائی 2008 کا یہ ایڈیشن ہے۔ صفحہ نمبر 19 پر مضمون ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بے اعتدالیاں اور ان کا جواب۔ مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد، دارالافتاح جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور، دیوبندیوں کا لاہور کا مشہور ادارہ ہے۔ اس میں یہ عنوان ہے، چوتھی بحث مولوی طارق جمیل صاحب اور دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت۔ اگلے صفحے پر ایک عنوان ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت، امر بالمعروف اور دعوت و تبلیغ میں فرق۔ اگلے صفحے پر
عنوان دیتے ہیں دعوت و تبلیغ کی حقیقت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کا دائرہ کار۔ اگلے صفحے پہ عنوان دیتے ہیں دعوت تبلیغ کی شرعی حیثیت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔ دعوت و تبلیغ اور عورتیں، کیونکہ تبلیغی جماعت میں عورتیں بھی سفر کرتی ہیں۔ مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات کے نزدیک ہر عورت بھی اس کی مکلف ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ ہر امتی میں ہر عورت بھی شامل ہے۔ اور مولوی طارق جمیل صاحب تو یہ کھلی کھلی بات کہتے ہیں کہ شاہد کے لفظ کی وجہ سے امت کا ہر مسلمان مرد و عورت وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ عورت کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ناقص العقل اور ناقص الدین فرمایا ہے۔ کیا یہ امت نبوت کی بنا پر نیابت نبوت کے لیے مبعوث ہوئی ہے؟ یہ عنوان ہے۔ مولوی طارق جمیل صاحب اور موجودہ دور میں اصلاح کی راہ۔ صفحات صفحہ 19 سے چل رہے ہیں۔ اور مولوی طارق جمیل غالی ہے، یہ دیکھیں ان کی جماعت کے ہی مولوی طارق جمیل صاحب کا موجودہ تبلیغی کام کے بارے میں غلوف۔ مولانا الیاس پر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام فرمایا پچھلی کئی صدیوں میں کسی پر نہیں ہوا، پچھلے 1000 سال میں بھی کہوں تو یہ مبالغہ نہیں، لا حول ولا قوت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ غالی ہے، غلوف کرتا ہے طارق جمیل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ مضمون چلتا چلتا مولوی طارق جمیل اور دوسرے اصحاب کی بے قاعدگیاں۔ مولوی طارق جمیل صاحب کی بے قاعدگی، خلیفہ، نائب اور وارث کی بات۔ مولانا احسان صاحب کی بے قاعدگی، اس کے استاد ہیں احسان صاحب تبلیغی جماعت کے۔ مولانا سعید خان صاحب کی بے قاعدگی۔ اور مولوی طارق جمیل غیر مقلدیت نواز بھی ہے، دیکھیں 8ویں بحث، مولوی طارق جمیل اور غیر مقلدین۔ اعتقاد میں غیر مقلدین کا اہل سنت سے انحراف۔ اصول میں اہل سنت سے انحراف، اور یہ صفحہ 19 سے صفحہ 47 تک طارق جمیل کے رد میں یہ مضمون موجود ہے۔ دوبارہ ٹائٹل دیکھ لیجئے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ طارق جمیل کتنا خطرناک مولوی ہے۔ تبلیغی جماعت والے اس کو بڑا سادھو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بے ادب گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت اور گستاخ رسول بھی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی بے اعتدالیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اس کی جماعت کے اپنے بہت بڑے مولوی نے اس کا سر عام کھلا رد کیا ہے۔ اور دیکھ لیجئے مولوی طارق جمیل کی بے اعتدالیاں، مولانا طارق جمیل کی بے اعتدالیاں، صفحہ 19 سے صفحہ 47 تک چل رہا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ طارق جمیل عالم نہیں بلکہ غاصب ہے، اور دین پر ظلم کرنے والا ہے، لوگوں کو بہکانے والا ہے، لوگوں کا ایمان لوٹنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔